اس کانفرنس میں برکات حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، وہ باتیں سننے کے لیے آئی ہیں دین اسلام کی۔ بہرحال وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے آوازوں کو سن رہی ہیں، ہم ان سے بھی مخاطب ہیں۔ لوگوں، اللہ کی قسم، اس طرح کے کانفرنس، یہ جو توحید و سنت کے قافلے، یہ جو توحید و سنت کی خوشبوئیں تم تک پہنچ رہی ہیں، رب کی قسم ہے تمہاری زندگی رہی تو ہو سکتا ہے پھر سنو، ورنہ تمہارے کان ترس جائیں گے۔ تمہارے کانوں میں اسی قسم کی خرافات، اسی قسم کے بکواس، اسی قسم کی بدعقیدگیاں تمہارے کانوں کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، اور سنیت کے نام پر بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ اہل کے معنی ہوتا ہے والا، اہل معنی کیا ہوتا ہے؟ اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا آپ کے اعضائے مبارک سے جو حرکات اور سکنات اور آپ کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے، سنت۔ اور اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے سنت والے، یعنی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آپ کی وہ خاموشی جو صحابہ کرام کے عمل سے جو معتبر تھی، اس خاموشی کو سنت مانتے ہیں۔ جو لوگ اس کے پابند ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت۔ اور والجماعت، یہ جماعت کا لفظ جو ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معلوم ہے، یعنی جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو راشدین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ہمارے لیے ان کا عمل ہمارے لیے قابل اسوہ اور نمونہ۔ یعنی جو لوگ اسی ایمان اور عقیدے اور اسی عمل پر آج قائم ہیں، نبی کے زمانے میں قائم تھے، آج قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے، انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جن کے عقیدے، جن کے اعمال، جن کے اخلاق سارے کے سارے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جن کا ایمان نبی کے ایمان، جن کا عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح، صحابہ کے ایمان اور عقیدے کی طرح، جن کے اعمال صحابہ کے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی طرح، وہی لوگ اہل سنت والجماعت کہنے کے مستحق ہیں اور اہل ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگاتے ہیں لیکن شرک اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا شرک اور بدعات کو کیسے فروغ دیتے ہیں اور عمل میں بدعات، عقیدے کے اندر خرافات اور شرکیات کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر بسایا ہوا ہے، وہ ہرگز اہل سنت والجماعت کہلانے کے حقدار نہیں۔ کان کھول کر کے یہ بات سن لیا جائے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہ کہو کہ یہ وہابی ہے، یہ صحابی ہے، تو الحمدللہ ہم لہابی نہیں ہیں، ہم لہابی، ہمارے یہاں دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو صحابی کی یا تو وہابی کی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور اسی حالت میں اس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو۔ اور وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب کس کا نام ہے؟ اور جو اللہ، حالانکہ ہم اپنے آپ کو وہابی بھی کہنے کے قائل نہیں ہیں، نام بھی یاروں نے دیا تو بڑا پیارا نام دیا، خود برات کا اظہار کر لیا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ تو تم وہابی نہیں تو کیا لہابی ہو؟ وہابی، وہاب اللہ کا نام ہے۔ اے تانے دینے والوں، پتھر پھینک رہے ہو یا گلاب کے پھول پھینک رہے ہو؟ تمہیں مبارک ہو، تم نے اسے پتھر سمجھا، ہم نے اسے پھول سمجھ لیا، اور یہ پھول ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اور وہابی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ والا۔ تو جو اللہ والا ہے وہ وہابی ہے، جو اللہ والا نہیں ہے وہ وہابی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، حالانکہ یہ کلمہ جس مقصد کے تحت کہا گیا ہے، یہ انگریزوں کی ایک گالی تھی۔ کس کی؟ ہاں، انگریزوں کی ایک گالی تھی۔ انگریزوں نے پیشانی پر سجدے کے دھبے دیکھے، ٹخنے کے اوپر پجامے دیکھے، لمبے کرتے دیکھے، ان کو کہا یہ وہابی ہے، یعنی ہماری حکومت کا باغی ہے، ہماری حکومت کا باغی۔ اور یاروں نے اسے پتے بھی بتلائے، دیکھنا وہابی وہی ہوتا جس کا پجامہ ٹخنے کے اوپر ہو، جس کی پھر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہو اور جا کر کے حجام کے ہاں، حلاق کے ہاں بیٹھ کر کے اپنے داڑھیوں کو موڑ کر پیشاب اور پیخانے کی نالیوں میں ڈالو۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ بناؤ،
بل کلنٹن کچھ جیسا چہرہ ملونوں جیسا مت بناؤ یہودیوں جیسا. بولو بنانے کے لیے تیار ہو نبی کا چہرہ کہ نہیں؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یاد رکھو آج بہت سارے مسائل آتے ہیں. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں میری بیوی کہتی ہے داڑھی موڑ لو تب ہم ایک آدمی میرے پاس یہاں گیا ریاض سعودی عرب سے, بڑے روتا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت فائٹ کیا, بہت لڑائی کی میں نے داڑھی بڑھانے کی وجہ سے. میں نے کیا ہوا؟ کہا میری بیوی کہہ رہی ہے داڑھی موڑ دو, تم اچھے نہیں لگتے ہو. ہم نے کہا اعوذ باللہ. پھر کہا دیکھو میں نے کہا تجھے رہنا ہے رہ, میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں, داڑھی کو کبھی چھوڑ. ہاں تو داڑھیاں یہ چہروں کی زینت ہے عزیزو. اے نوجوانوں اور میرے ماں, اور ایسی لڑکی جو اس شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو کہ داڑھی رکھو گے تو نکاح نہیں کروں گی اور داڑھی نہیں رکھو گے تب شادی کروں گی, ایسے گھرانے کو لات مار دو اور کہہ دو تیری بیٹی اسی طرح سے بیٹھی رہے گی کنواری, اسے کوئی بیاہ کرنے والا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ارے ہندوستان کے مسلمانوں, رب ذوالجلال کی قسم ہے میں کس سنت کی برکت بتلاؤں اور کن بہت ساری برکتیں ہیں. ان داڑھیوں کی بھی برکتیں ہیں اور چہرے مہرے کی بھی حسن اور زیبائش کی برکتیں ہیں اللہ کی قسم. لیکن میں آپ کو ایک پیغام یہ دے رہا ہوں کہ تم چلو تو یہ لگے کہ لوگ کہیں یہ وہابی یا اہل حدیث جا رہا ہے. یہ دیکھو اہل حدیث کی یہ نشانی. الغرض میں دور چلا گیا ذرا سا. حلول کا عقیدہ یہ کس کا نام میں نے بتایا تھا؟ منصور حلاج کا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہو, اسی طرح زندہ رہو گے انشاءاللہ تو دعوت بھی زندہ رہے گی. تم سو گئے تو پھر یہ امت سو جائے گی, کیونکہ تم اس امت کے مسیحا ہو, تم اس ناؤ کو کھیلنے والے ہو. تم ہی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, تمہارے ہی سے یہ دنیا روشن ہے. اور اے موحدو, توحید و سنت کے پیروکارو, تم اگر مٹ گئے, تم اگر اس دنیا سے ختم ہو گئے, رب ذوالجلال کی قسم ہے قیامت کا پہلا دن وہی ہوگا. ہم ہیں تو دنیا باقی ہے, ہم ہیں تو اس دنیا کا نظام باقی ہے. اور اے لوگوں, اگر ہم ختم ہو گئے, یہ آسمان کے یہ اور زمین کے یہ بساطیں پلٹ لپیٹ دی جائیں گی, آسمان ختم ہو جائے گا, یہ پہاڑ ریزے ہو جائیں گے اور قیامت کا وہ پہلا دن ہوگا. تم ہو تو یہ روشنی ہے, تم سے وجود ہے دنیا کا, بقا ہے دنیا کی, رب, اور تم چلے گئے تو پھر یہ دنیا ختم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, منصور حلاج نے کہا انا الحق, میں ہی اللہ ہوں. اور اس کے بارے میں نے بتایا, فتوا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید نے, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے کوفے کی سرزمین سے ان سے سوال ہوا, حضرت یہ کہہ رہا ہے انا الحق, میں اللہ ہوں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس کے گردن کو مار دو, یہ مرتد ہو چکا ہے, یہ کافر ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے, بڑی حیرت کی بات, کبھی کبھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب بات آتی ہے. وہ مطالعے کا حاصل بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرتد کو ارتداد کے جرم میں قتل کرنے کا حکم دیا, اسے قتل کر دیا گیا, بلکہ اس کی لاش کو جلا کر دیا گیا. آج انہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, ان کی طرف نسبت کرنے والے کچھ جھوٹے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ولی اللہ. کون تھا وہ جسے امام ابو, اب میں کہوں کہ گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. امام ابو یوسف کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ولی اللہ ہے, اور آج 14 صدی کے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ تھا منصور حلاج. واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے جسم سے کھال کھینچ لی گئی, تو وہ کھال کھینچ لی گئی تو ظاہر مکھیاں جسم پہ بنبنائیں گی, کہیں مردار پڑا ہوا تھا. نہیں وہ شمس تبریز کا واقعہ, چھوڑو وہ. خیر, منصور حلاج کو جلا کر کے بغداد کے دریا برد کر دیا گیا اس کو. تو اس میں یہ حلول کا عقیدہ, وہ کہتا تھا اللہ ہم میں حائل ہو چکا ہے, داخل ہو چکا ہے. اور موجودہ دور کے کچھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جس طرف بھی منسوب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بعض بزرگ تھے سہارنپور کے اندر, وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پیشاب پیخانے میں بھی انوار الہی نظر آتا. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ عقیدے, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ عقیدہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا. تصور شیخ